اللہ نور السماوات والارض۔ ہمارا موضوع قدیم تہذیبوں میں عورت کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قدیم مصری تہذیب میں عورت کی حیثیت کیا تھی۔ تاریخی مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ مختلف ادوار میں، مختلف ممالک میں، مختلف تہذیبوں میں عورت کے حالات کچھ کمی بیشی کے ساتھ مختلف بھی تھے، لیکن بہرحال ایک بات طے شدہ ہے کہ عورت کو وہ مقام، وہ حیثیت، وہ مرتبہ حاصل نہیں تھا جو رب تعالیٰ نے اسے دیا۔ تو مصری تہذیب میں عورت کو کیا حقوق حاصل تھے، اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اس کا اندازہ ہمیں کمپیریزن سے زیادہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ مصری عورت کے حوالے سے ہم دیکھیں، اس کی چند علیحدہ ذمہ داریاں اور حقوق تھے۔ اگر اس معاشرے کے اندر ہم دیکھنا چاہیں تو مصری عورت کی قدر تھی، اعلیٰ شان رکھتی تھی۔ مصر کے اندر دو طرح کے معاملات تھے عورتوں کے ساتھ، ایک وہ خواتین جو مصری تھی، ایک وہ خواتین جو غیر مصری تھی۔ مصری خواتین کو ملکیت کا حق حاصل تھا، اور یہ حق والدین سے لے کر ملکی حدود تک وسعت رکھتے تھے، یعنی یہ حق اس طرح سے لیمیٹڈ نہیں تھا جس طرح سے یورپ میں یہ حقوق متاثر تھے۔ مصری تہذیب میں عورت کو ملکی قیادت تک حاصل تھی، وہ قوانین بنا سکتی تھی اور شرعی امور چلا سکتی تھی۔ مصری معاشرے میں عورت کی بڑی عزت تھی، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے عورت کے مختلف طرح کے مجسمے اپنے یہاں نصب کر رکھے تھے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو المرأۃ فی الحضارۃ المصریہ، اس کے پیج نمبر 25 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مصری تہذیب کو ہم دیکھنا چاہیں، 2100 سال قبل مسیح میں مصری عورت بے شمار زمینوں کی مالک ہوا کرتی تھی، اور یہ گمان غالب ہے کہ وراثت سے اسے یہ ملکیت ملا کرتی تھی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کسی کو ملکیت کا حق حاصل ہوتا ہے، وہاں پر بہت سے حقوق اس کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو مقام اور مرتبہ اگر مالی اعتبار سے کسی کا مقرر ہو جاتا ہے تو باقی اعتبار سے بھی اسے ایک خاص حیثیت سوسائٹی کے اندر حاصل ہو جاتی۔ مصری عورت کی ایک خاص بات تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ مصری معاشرے میں بیوی کا مطلب تھا مطیع، اور بیوی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ گھریلو امور کی نگرانی بھی کرے گی اور اپنے شوہر کا احترام بھی کرے گی۔ مصری عورت اپنے شوہر کو سردار اور آقا تسلیم کرتی تھی۔ جب شوہر گھر سے باہر رہتا، تھکا ہارا شام کو گھر واپس لوٹتا تو اپنے گھر کو صاف ستھرا پاتا، اور عورت اس کا استقبال کرنے کے لیے عمدہ انداز میں موجود ہوتی تھی، اور غروب آفتاب کے وقت اپنے گھر کو روشن رکھتی تھی۔ کھانا کھلاتے وقت یہی عورت اس کے ہاتھ خود دھلایا کرتی تھی، اور کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھریلو نظم میں کسی حد تک ہمیں ایک توازن نظر آتا ہے کہ عورت بھی محبت کرنے والی ہے، احترام کرنے والی ہے، اور اس کو ملکیت کے حقوق بھی حاصل ہیں، تو حالات کافی مختلف تھے۔ اگر سادہ لفظوں میں ہم دیکھنا چاہیں تو مصری عورت کو بے پناہ آزادی حاصل تھی، اگرچہ یہ مقام اسے ہر قبیلے میں حاصل نہیں تھا۔ کچھ قبائل ایسے تھے جہاں پر اسے خاص طور پر یہ مقام حاصل تھا، اور
عورت کو بیکار گری پڑی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ عورت تاج تک پہننے کا حق رکھتی تھی، لیکن اسی صورت میں جب کہ مرد وارث موجود نہ ہو۔ اور یہ نظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے کا ہے، کیونکہ مصری نقشے میں 470 بادشاہوں کے مقابلے میں 5 عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو ملکہ کے مقام پر فائز تھیں، یعنی 5 کوئنز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے افضل ہونے کا تصور اس معاشرے میں بھی بڑا گہرا تھا۔ اگرچہ عورت بہت بلند ہو جاتی، لیکن یہ تصور اپنی جگہ پر قائم تھا کہ جو مقام مرد کا ہے وہ بہرحال عورت سے اونچا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں حتشوب نامی ملکہ کا تذکرہ ملتا ہے جس نے 1550 قبل مسیح میں حکومت کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مردوں کے کپڑے پہننے کے لیے مجبور تھی تاکہ رائے عامہ کی رعایت ہو سکے۔ اس وقت تک اسے محسوس ہوتا تھا کہ میری بات کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی جب تک کہ میں مردوں کا لباس نہ پہنوں۔ لیکن اس خاتون کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنی بعض عادات میں آسمانی شریعتوں سے یہ باغی ہو چکی تھی۔ پھر بے شمار بادشاہوں نے اپنی سگی بہنوں سے بھی شادیاں کی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں نے اپنی بیٹیوں تک سے شادیاں کی تاکہ ان کی اولاد میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، شک و شبے سے پاک ہو۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا کہ مصری تہذیب میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ تو عورت کو دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں مصر میں ملکیت کا بھی حق تھا، اسے قیادت بھی حاصل ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ اور بات ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ایسا چانس کم ہی ہوا، تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1%، یعنی اگر 99 کنگ گزرے ہیں تو کوئی ایک ملکہ، 470 کے ساتھ 5 ملکاؤں کا ذکر ملتا۔ لیکن عمومی طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ اسے اشتراک حاصل تھا، یعنی بہت گری پڑی چیز اسے نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ واحد تہذیب تھی جس میں شرعی مرکز بھی عورت کے سپرد کر دیا گیا تھا، جس کا مملکت اور امت دونوں کو ہی اعتراف تھا۔ تو عورت کو مردوں کی طرح کے حقوق اس سوسائٹی میں حاصل تھے۔ لیکن جب یونانیوں کا تسلط ہوا تو مصر کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ مصر میں بھی مالیاتی تصرف کی پہلے عورت اہل سمجھی جاتی تھی، لیکن بعد میں اس میں کچھ تبدیلی آئی۔ مرد کی موجودگی میں پھر ایسا ممکن نہ رہا کہ شاہی خاندان میں اگر مرد موجود ہے تو عورت کو تخت پر بٹھایا جائے، یہ عورت کو بھی اسی طرح کے حقوق حاصل ہوں۔